یہ کہانی ایک انڈین لڑکے کی ہے جو میں آپ کو اپنی زبانی سنا رہا ہوں۔ میرا نام ریتیش ہے اور میں لکھنؤ کے پرانے ایریے احمد آباد میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس وقت مجھے کم پیسوں میں ایک روم کرائے کے لیے چاہیے تھا اور ایک دن مجھے ایک پرانے گھر میں کمرہ مل گیا۔ گھر بہت بڑا تھا لیکن اس گھر میں صرف ایک بوڑھی آنٹی رہتی تھی۔ جب میں پہلی بار گھر دیکھنے گیا تو وہاں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ دروازے بہت پرانے، دیواروں پر کریکس اور ایک کمرے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آنٹی سے کہا، کیا یہ کمرہ بھی کرائے پر دینا ہے؟ تو آنٹی نے جواب دیا، نہیں، یہ میری بیٹی کا کمرہ ہے اور اس کمرے کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے تو ایک ہی کمرہ کرائے کے لیے چاہیے تھا۔ پہلی رات سب کچھ نارمل تھا۔ میں اپنے کمرے میں کام کر رہا تھا لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی دیوار کے اس پار سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر اچانک میرے کمرے کی لائٹس آف ہو گئی۔ جب میں نے باہر نکل کے دیکھا تو پورے گھر میں لائٹ تھی، صرف میرے کمرے کی نہیں تھی۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو ساتھ والے کمرے کا لاک کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں چیک کرنے کے لیے اس کمرے کے قریب گیا تو آواز اور تیز ہونے لگی۔ مجھے لگا شاید آنٹی کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا لیکن کمرے کے اندر کوئی نہ تھا۔ کمرے کے اندر ٹوٹا پھوٹا سامان اور ایک پرانی چیئر رکھی تھی اور کرسی کے پاس ہی ایک بڑا سا آئینہ تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھا تھا جو میری سمجھ سے پرے تھا۔ میں نے اس آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنا چہرہ عجیب سا لگنے لگا، جیسے میرا چہرہ بگڑ رہا ہو۔ میں ڈرتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلی صبح میں نے آنٹی کو ساری بات بتائی تو وہ غصے سے کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کمرے میں مت جانا۔ جب میں نے آنٹی سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی نے چند سال پہلے اسی کمرے میں خودکشی کی تھی اور اس کی روح آج بھی اس آئینے میں نظر آتی ہے اور اب دوبارہ اس کمرے میں جانے کی غلطی مت کرنا۔ لیکن اگلی رات میری تو دنیا ہی پلٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں چل رہا ہو۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں ایک لڑکی کا چہرہ تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بہت ٹائم سے تنہا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آئی ہوں۔ ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں نے صبح کا انتظار بھی نہ کیا، اسی وقت وہ کمرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہ ہوئی۔ ایک سال کے بعد مجھے ایک خبر ملی کہ اسی پرانے گھر میں ایک اسٹوڈنٹ کی لاش ملی ہے اس آئینے کے پاس۔ پولیس کا کہنا تھا اس اسٹوڈنٹ نے بھی خودکشی کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خودکشی نہیں بلکہ آنٹی کی وہ بیٹی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب بھی میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ابھی وہ اس آئینے سے باہر آئے گی اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہانٹڈ کہانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔